سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15 اور پینشن 5% بڑھانے کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 12 لاکھ ہوگی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کر دیا۔ ریٹیلرز پر 3 سے 10 ہزار روپے فکس ٹیکس لگانے کی تجویز۔ دکانداروں کا ٹیکس بجلی کے بل میں لگ کر آئے گا۔ 1600 سی سی سے زائد کی گاڑیوں پر ٹیکس میں اضافہ۔ بینک کارڈ سے بیرون ملک ادائیگی پر 2% تک ٹیکس۔ زرعی مشینری، دواؤں کے خام مال پر ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ سینما اور فلم انڈسٹری کے لیے ٹیکس مراعات کا اعلان۔ سینما فلم پروڈیوسرز، نئے سینما گھروں، پروڈکشن ہاؤسز، فلم میوزیم کے قیام پر 5 سال تک انکم ٹیکس کا استثناء۔ رواں مالی سال دفاع پر 1523 ارب روپے خرچ ہوں گے، پینشن پر 530 ارب، سبسڈی پر 1515 ارب، یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 12 ارب روپے مختص، بجلی کے بلز پر سبسڈی کی مد میں 570 ارب روپے، پیٹرولیم بقایا جات کے لیے 71 ارب، رمضان پیکج کے لیے 5 ارب روپے کی اضافی رقم مختص کی گئی۔ 40,000 تک آمدن والوں کو 2,000 ماہانہ بھی دیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ابتر معاشی صورتحال کا ملبہ پی ٹی آئی حکومت پر ڈال دیا۔ کہا گزشتہ حکومت عوام سے کس چیز کا بدلہ لیتی رہی؟ معاشی استحکام ہماری اولین ترجیح ہے۔ وہ ساری تبدیلیاں کریں گے جس سے ملک اور معیشت کا فائدہ ہو۔ معیشت چلانے کے لیے کم آمدن طبقے کو مراد دینا ہوگی۔ معاشی ترقی کی مضبوط بنیاد رکھنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ کو پاکستان کی معاشی بہتری بجٹ کے عوام پر کیسے ہوں گے اثرات؟ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر ARY نیوز کی خصوصی نشریات، سیاسی رہنماؤں اور ماہر معاشیات کے تجزیے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں حکومت کے اعداد و شمار میں تضاد ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی غیر سنجیدہ شخص نے بیٹھ کر بجٹ بنایا۔ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح 11.5% ہو جائے گی، مگر ہوگی کیسے؟ شیخ رشید احمد نے کہا معاملات مزید بگڑیں گے، سنبھلیں گے نہیں، عوام باہر نکلیں گے اور اپنا حق لیں گے۔ عمر ایوب بولے امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے حال یہ ہو چکا ہے کہ تیل اور گیس کی درآمد کے لیے غیر ملکی بینکس نے 100% کیش مارجن کی شرط رکھ دی ہے۔ IPPs کو دینے کے لیے پیسے نہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھے گی، گیس کا بھی بحران آئے گا۔ مسلط حکومت نے ٹیکسز کی بھرمار کر دی۔ الامان الحفیظ 7,000 ارب کے ٹیکس عوام کی چیخیں نکال دیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کمر توڑ ہے۔ حماد اظہر نے کہا مسترد شدہ حکومت نے مصنوعی بجٹ پیش کیا۔ رجیم چینج آپریشن نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب سے بھی کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ GDP گروتھ تو آدھی ہو جائے گی۔ عام آدمی سوچ رہا ہے آٹا گھی کیسے سستا ہوگا۔ یہ الیکشن بجٹ ہے جس میں معیشت کا تعین نہیں کیا گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں کرپٹ حکمرانوں کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مفتاح اسماعیل نے مہنگائی کم کرنے سے متعلق متعدد جھوٹ بولے۔ ٹیکسز زیادہ لگانے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ ایپٹما نارتھ کے چیئرمین حامد زمان کا رد عمل، کہا بجلی اور گیس مہنگی دی جائے لیکن خدارہ دیں تو صحیح۔ ایسی صورتحال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں چل سکتی، ہدف پورے نہیں کر سکیں گے۔ ٹیکسٹائل صنعت کے لیے پچھلے 4 سال سب سے بہترین رہے۔ سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر کہتے ہیں PTI نے تعمیراتی شعبے کو بہت مراعات دی، موجودہ حکومت نے ختم کر دی۔ ریلیف دینے کے بجائے مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، یہ تعمیراتی انڈسٹری کا قلع قمع کرنے جا رہے ہیں۔ تمام انڈسٹریز چل پڑی تھیں لیکن موجودہ حکومت دوبارہ بند کر رہی ہے۔ ہم نے مائنڈ بنا لیا ہے، اب ہم زیادہ بلند عمارت نہیں بنا سکتے۔ مہنگائی کے باعث ہم لوگوں کو انڈسٹری سے نکال رہے ہیں۔ شور شرابہ، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کسی کی مخالفت۔ بجٹ کتابیں پھاڑی گئیں، نہ کاپیاں ہوا میں اڑائی گئیں۔ 20 سال کے بعد اب تک کا سب سے پرسکون بجٹ۔ وزیر خزانہ بولتے گئے، حکومتی اراکین ڈیسک بجاتے رہے۔ ایوان میں مفتاح اسماعیل کے سوا کسی کی آواز نہ آئی۔ تحریک انصاف کے منحرف اراکین پر مبنی اپوزیشن صرف سنتی رہی۔ GDA اور جماعت اسلامی کے اراکین پر بھی خاموشی طاری رہی۔ پاک فوج کا دستیاب وسائل میں ملک کی دفاع اور سلامتی کو یقینی بنانے کا عزم۔ رواں سال دفاعی بجٹ قومی بجٹ کا صرف 16%۔ پاک فوج نے اس سال بھی بجٹ میں اضافی فنڈ کی ڈیمانڈ نہیں کی۔
حربی صلاحیتوں میں کمی بھی نہیں آنے دی۔ مسلح افواج نے یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اپنے اخراجات کو مزید محدود کر دیا۔ دور جانے کے بجائے ٹریننگ اور مشقیں کنٹونمنٹس کے قریب کرنے کا فیصلہ۔ پاک آرمی نے کورونا مد میں الاٹ رقم سے 6 ارب روپے واپس بھی کیے۔ عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے پچھلے بجٹ سے 3.5 ارب روپے بچائے گئے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ڈیوٹیز کی مد میں 5 سال میں 935 ارب روپے خزانے میں جمع کروائے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کا نتیجہ، پی ٹی آئی حکومت جانے سے ایک اور بڑا قومی نقصان، ترسیلات زر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئیں، جو پچھلے سال مئی کے مقابلے میں 6.9% کم ہیں، جبکہ اپریل 2022 کے مقابلے میں 25.4% کمی آئی ہے۔ مالی سال 2022 کے ابتدائی 11 ماہ میں ترسیلات زر 6.3% اضافے کے ساتھ 28.4 ارب ڈالر رہی۔ قاف لیگ میں کوئی اختلافات نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی مرضی سے فیصلے کرے۔ چودھری شجاعت نے کہا ہے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو غیر مناسب ہو۔ پرویز الہی کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا صالح حسین کو چکوال سے میں نے سیٹ نکلوا کر دی، اب حلقے والے اسے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ پاکستان کی سیاست ہماری پارٹی کی سیاست کے گرد گھوم رہی ہے، جن کی 170 سیٹیں تھیں وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ جو کہتے تھے آصف علی زرداری کو گھسیٹیں گے، آج اسی زرداری نے انہیں لاوارث کر دیا۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک۔ عامر لیاقت کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد عامر نے پڑھائی۔ سابق گورنر عمران اسماعیل سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عامر لیاقت گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ عامر لیاقت کے ورثاء نے پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کیا تھا۔ پولیس کے پوسٹ مارٹم پر اصرار کی وجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وزراء کی تنخواہوں اور مراعات کا ترمیمی قانون اسمبلی میں پیش کر دیا۔ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کے سفر کی نئی شق بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ سرکاری اخراجات پر فضائی سفر کر سکیں گے۔ کوئی بھی وزیر اور افسر وزیر اعلیٰ کی اجازت سے ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز میں سفر کر سکے گا۔ پنجاب حکومت کا بجٹ اجلاس 13 جون کو ہوگا۔ وزیر خزانہ نہ ہونے سے صوبے میں بے شمار معاملات التوا کا شکار۔ صوبائی وزیر خزانہ کے لیے پیپلز پارٹی عثمان محمود پر ڈٹ گئی۔ نون لیگ مجتبیٰ شجاع الرحمان کو وزیر خزانہ لانا چاہتی ہے۔ ملتان سٹیڈیم میں دوسرا ون ڈے، پاکستان کے 276 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری۔ کپتان بابر اعظم اور امام الحق کی مسلسل چھٹی 50 سے زائد رنز کی اننگز۔ خوشدل اور شاداب نے 22 رنز جوڑے۔ گرین شرٹس نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 275 رنز کا مجموعہ جوڑا۔ مہمان ٹیم کے عقیل حسین کے 3 شکار، جوزف اور فلپ کی 2 وکٹس۔ آئی جی اسلام آباد نے پی ٹی آئی دھرنے کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے 6:50 پر کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا۔ مظاہرین ڈی چوک جانے والی رکاوٹوں کو عبور کر کے ریڈ زون میں داخل ہوئے۔ انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل کیا۔ فاروق حبیب کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کی من پسند رپورٹ سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، مراد راس اور دیگر کے صوب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ یاسمین راشد کہتی ہیں مجرموں کی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ حماد اظہر نے کہا یہ لوگ ملک کو فاشسٹ پولیس ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری بولے پولیس کرائم منسٹر کی ہدایات پر غیر قانونی اقدام کر رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گوادر میں بجلی مسائل کے حل کے لیے اقدام۔ گوادر میں گھریلو صارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کا فیصلہ۔ فواد چودھری کا رد عمل، کہا امپورٹ کے آپ کے پاس پیسے نہیں۔ سولر پینل سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اربوں کی منی لانڈرنگ کی۔ میں
جا کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں گے، نیب میں بتائیں گے ساری کے حالات ہیں۔ یہ نیب کا لیٹر ہے، یہ بالکل آؤٹ آف لیگل کانٹیکسٹ ہے کہ آپ کال اپ نوٹس دے رہے ہیں کسی شخص کو بغیر کسی چیز کو کنفرم کیے۔ قانون کے مطابق الزامات کا سامنا کروں گا، وطن چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کا نیب مقدمے کے بھرپور دفاع کا اعلان۔ کہا عمران خان حکومت نے آبی ذخائر کی دہائی کا منصوبہ متعارف کرایا، ایسا پروپیگنڈا نہ کریں جس سے ملک کی ترقی متاثر ہو۔ تربیلا 4 کے بارے میں ورلڈ بینک نے کہا یہ دنیا کی تاریخ کا واحد پروجیکٹ ہے جو وقت پر اور کم لاگت میں مکمل ہوا۔ شدید ترین گرمی میں بجلی کا بدترین بحران، عوام سخت پریشان۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ، شہری بلبلا اٹھے۔ بجلی کا مجموعی شارٹ فال 6500 میگا واٹ برقرار، طلب 28,500، پیداوار 22,000 میگا واٹ ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر ₹1.58 مہنگا، $202.35 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $203 سے $206 تک میں فروخت۔ $2,000 میں تو کفن بھی نہیں آتا، انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ مہنگائی کے ستائے عوام حکومت پر برس پڑے۔ ایک شخص نے مریم نواز سے سوال کیا، میرا کرائے کا گھر اور $30,000 تنخواہ ہے، آپ 1 مہینے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں۔ $2,000 تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جب امریکہ گئے، کچھ حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی، ہندوستان سیکیورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بن جاتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے، فارن منسٹر خود اس کا جواب دیں۔ بھارت سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کی خواہش رکھتا ہے۔ خبر ہے بلاول نے امریکہ میں حکام کو یقین دلایا کہ پاکستان بھارت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے انکشافات، کہا لوگوں میں تشویش کی لہر پھیل رہی ہے، توقع کرتا ہوں فارن آفس اور بلاول بھٹو فوری وضاحت دیں گے۔ بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات، اسلام آباد میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی قیادت میں سینیٹرز کی ریلی، پارلیمنٹیریٹس کی پلے کارڈز اٹھائے نعرے بازی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور، بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع اور مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ۔ گستاخانہ بیانات کے خلاف بھارت بھر میں احتجاج جاری۔ نماز جمعہ کے بعد جامعہ مسجد نئی دہلی میں لوگوں کی بڑی تعداد کا احتجاج، مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے۔ کلکتہ میں بھی مظاہرہ، الہ آباد میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج، مغربی بنگال اور تلنگانہ میں بھی ریلی نکالی گئی۔ لدھیانہ میں مظاہرین نے نوپور شرما اور نوین جندال کے پتلے جلائے۔ بنگلہ دیش میں بھی عوام سراپا احتجاج، ڈھاکہ میں نماز جمعہ کے بعد بڑی احتجاجی ریلی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,41,297 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,21,140 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,206 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔